ڈائس پہ ہیں عثمان اشرف، اگلے مساہم عبداللہ اشرف تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقتی جلسے میں میری تقریر کا موضوع ہے قرآن مجید کے آداب، اور یہ جو مختصر سا وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن کی اہمیت، اس سے فائدہ اٹھانے کے آداب اور اس کی تجوید و ترتیل کے بعض آداب کے بارے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ کتاب بے انتہا برکت والی کتاب ہے۔ اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس میں ہر انسان غور و فکر کرے اور عقل والے سے نصیحت حاصل کریں۔ معزز حاضرین، اس آیت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اولین آداب میں سے یہ ہے کہ اس میں قرآن میں غور و فکر کیا جائے اور پنہا جو نصیحتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ معاشرہ تشکیل پا سکے جو اللہ رب العزت کی نظر میں مقبول ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجیے اور یہ یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے شغف خدا سے شغف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہیے اور کبھی تلاوت سے نہ اکتائیے۔ قرآن مجید کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کیجیے۔ تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا بھی اہتمام کیجیے۔ بغیر وضو قرآن مجید چھونے سے پرہیز کیجیے اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے۔ تجوید اور ترتیل کا بھی جہاں تک ہو سکے دھیان رکھیے اور حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، نہ زیادہ زور سے اور نہ بالکل ہی آہستہ بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے، لیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا اونچا درجہ ہے۔ ہر مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کا اونچا سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی ہدایات و تعلیمات پر پوری طرح عمل کیا جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزاری اور سنواری جائے۔ انفرادی، اجتماعی، اخلاقی اور روحانی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کا اسے دستور العمل بنا لیا جائے، یعنی ان احکام کو نہ صرف پڑھا اور سمجھا جائے بلکہ اسے اپنے سماج اور اپنے وجود میں پوری طرح نافذ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن انسانوں کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے بہتر ہے، لہذا ایک مومن اور مسلم معاشرہ کے ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ اس راستے کی تلاش و جستجو میں لگا رہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پایا جائے اور اسے وہ راستہ ملے جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی طرف لے جاتا ہو۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔